مجھ سے شادی کر کے گھر بسانے والا میرا باپ ہے؟ کیا میں نے انجانے میں اپنے باپ سے شادی کر لی ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ انجان تو میں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرا باپ ہے۔ اسے تو پتا تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ یہ وہ بات تھی کہ جو صدف اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی۔ ادھر ربیہ نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا تھا اور سچے دل سے اس نے من ہی من میں توبہ کی تھی اور اپنے آپ کو اس نے اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا کہ میں اپنی بہن صدف کی زندگی میں شاہینہ والا رول ادا نہیں کروں گی۔ میں اس کے لیے شاہینہ نہیں بنوں گی۔ مجھے اگر اس بات کے لیے صاف صاف بھی شہاب کو سنانا پڑا تو میں سناؤں گی اور اسے اس بات کے لیے کہوں گی کہ میں آج کے بعد اس کے ساتھ فلیٹ میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی واسطہ یا تعلق اس قسم کا رکھوں گی۔ چند پیسوں کے بلبوتے پر تھوڑے سے گفٹ دے کر کے، کچھ کھلا پلا کر کے اس نے مجھے شاہینہ بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں بھی تو وہی کر رہی تھی کہ جو میری ماسی نے میری ماں کے زندگی میں کیا تھا۔ میری ماسی تھی یا نہیں تھی اب مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن میں ایک بات جانتی تھی کہ میں صدف کے لیے راستے کا پتھر نہیں بنوں گی اور میں صدف کے راستے سے ہٹ جاؤں گی۔ یہ باتیں ربیہ کے دماغ میں چل رہی تھیں اور صدف کے دماغ میں تو اس وقت ایک بونچال سا آیا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی چیز کو سوچ رہی تھی کہ کیا مجھ سے میرے باپ نے ہی شادی کر لی ہے؟ کیا شہاب میرا باپ ہو سکتا ہے؟ ماں نے ایک عمر میرے باپ کے ساتھ گزاری ہے، وہ میری باپ کی عادتوں سے، اس کی آواز اور لہجے سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں کو غلطی لگے اور ماں نے صرف محض اندازے کی بنیاد پر ایسی بات کہی ہو۔ وہ رات تو بہرحال انہوں نے وہاں پر گزار دی اور پھر اس رات کے بعد صدف گھر واپس بھی آ گئی۔ جیسا کہ اب ربیہ نے اس بات کو سوچا تھا کہ وہ نہ تو اس کے پاس جائے گی اور نہ ہی اسے اپنے پاس آنے دے گی، بلکہ وہ اس کے لیے اب کوئی ایسا راستہ اختیار کرے گی کہ اس سے دوری بنا کر کے رکھے۔ یہی بات ربیہ نے سوچ کے نہ صرف کہ اس پہ عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا بلکہ اس نے باقاعدہ اس پہ عمل شروع کر دیا تھا۔ چند روز تو وہ اسی طریقے سے شہاب کو اگنور کرتی رہی اور نہ تو اس کا فون اٹھاتی اور نہ ہی اسے کالج میں ملتی، بلکہ کالج میں بھی وہ اس وقت نظر بچا کر کے نکل جاتی کہ جب وہ اپنی دوستوں یا پھر سہیلیوں کے ساتھ یا پھر اور لوگوں کے ساتھ وہ ایسے طریقے سے نکل آتی کہ اس کی شہاب پر نظر نہ پڑے اور شہاب کی اس پر نظر نہ پڑے۔ چند مرتبہ شہاب کالج آیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب ربیہ اس سے کوئی لفٹ نہیں کروا رہی ہے اور اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہی ہے، نہ ہی اس کا فون اٹینڈ کرتی ہے، لہٰذا اسے بھی شاید سمجھ آ گئی کہ ربیہ اس رشتے کو آگے بڑھانے میں رضامند نہیں ہے۔ اس کے پاس صدف موجود تھی اور صدف ربیہ سے بہرحال کئی گنا زیادہ خوبصورت بھی تھی اور زیادہ اچھی بھی تھی، اسی لیے تو اس نے صدف کو اپنی بیوی بنانے کے لیے پسند کیا تھا۔ لہٰذا اب اس نے یہی سوچا کہ چلو کچھ عرصہ ربیہ اگر دور ہے تو دور ہی صحیح، مجھے اپنی بیوی صدف کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر اس کی نظر میں صدف کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ صدف اس کے ساتھ رہ تو رہی تھی اور ظاہری بات ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ہی اپنا وقت گزار رہے تھے، لیکن اب صدف کے من میں جو چل رہا تھا وہ شہاب کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ صدف اب ایک ہی چیز پر ایک ہی نقطے پہ ٹکی ہوئی تھی کہ اگر یہ واقعہ ہی منظور حسین ہوا، یعنی میری ماں کا شوہر، تو یہ میرا باپ ہوگا اور پھر میرا باپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا آج کی دنیا میں ایسا ممکن ہے کہ کوئی باپ اپنی ہی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر کے رکھے اور اس طریقے سے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلے؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ صدف کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کا کیا جواب دے۔ ایک بیوی کی حیثیت سے وہ تمام فرائض پورے انجام دیتی تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی بیوی تھی اور اسے کسی بات کے لیے انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایک بیٹی کی حیثیت سے تو ظاہری بات ہے وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں مان سکتی تھی۔ یہ وہ پریشانی تھی جو کہ اب صدف کو لاحق ہو چکی تھی اور صدف دن رات اسی پریشانی میں گھری رہتی تھی۔ ابھی تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ صدف کو ربیہ کے بارے میں کسی بات کا علم نہیں تھا اور نہ ہی اسے ربیہ کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک تھا۔
ربیہ اس کی بہن تھی اور صدف اس کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتی تھی، اس لیے اگر اسے ذرا سی اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی کہ شاہینہ والا مسئلہ جو ہے وہ ربیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ صدف کا ہو سکتا ہے کہ یہ شک نہ رہتا بلکہ یقین میں بدل جاتا۔ ادھر شہاب نے بھی اب کیونکہ زیادہ توجہ صدف کی طرف کرتی تھی، کیونکہ ربیہ کی طرف سے لفٹ بند ہو گئی تھی، تو اب وہ زیادہ وقت صدف کے ساتھ گزارتا۔ صدف ویسے ہی اب اپنے معاملات کو سوچنے اور سمجھنے لگی تھی، اب اس نے بیجا خواہشات کو بھی ختم کر دیا تھا، اب وہ صرف وہی چیز لاتی تھی جس کی اسے بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ اس نے اس طریقے سے بازار جانا، خریدنا اور اس طریقے کی زندگی گزارنا بند کر دیا تھا۔ جو سبق اس کی والدہ کی کہانی سے اس کے دماغ میں آیا تھا، اس سبق کے چلتے تو اس نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے اب موڑ لے گی، اپنی زندگی کو ایسے طریقے سے گزارے گی کہ ظاہری بات ہے کہ اب وہ شہاب کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہ تو رہی تھی لیکن خوش نہیں تھی۔ کبھی کبھی صدف اس بات کو بھی سوچتی تھی کہ یہ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے خام خواہ کا ذہنی دباؤ میں نے اپنے سر لے لیا ہے، ایسے ہی بیٹھے بٹھائے خام خواہ اپنے آپ کو ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ اگر یہ واقعی شہاب ہے اور ایک امیر انسان ہے جس نے مجھے پسند کیا اور مجھ سے شادی کر لی، اگرچہ یہ مجھ سے دگنی عمر کا ہے، تو اگر یہ واقعی شہاب ہے اور اس کا منظور حسین یعنی میرے والد شاہینہ اور میری والدہ سکینہ کے معاملات سے کچھ بھی لینا دینا یا تعلق نہیں ہے، لہجہ یا آواز محض اتفاق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر میں تو اپنے شوہر کو جو ہے وہ غلط سمجھ رہی ہوں، اور میں اپنے شوہر کو لے کر کے جو باتیں سوچتی ہوں پھر اس کے لیے بھی میں ذہنی طور پر تو کم از کم گناہ گار ضرور ہوں، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو لے کر کے بہت سی غلط فہمیاں اب اپنے ہی اندر من پال لی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں کہ جس راستے سے اس بات کی تصدیق کر سکوں کہ یہ واقعی ہی شہاب ہے یا منظور حسین ہے۔ پراپرٹی کے کاغذات بھی بینک لاکر میں تھے کہ جس میں یہ پتہ چل سکتا تھا کہ یہ پراپرٹی کس نام سے خریدی گئی ہے۔ آئی ڈی کارڈ جو اس نے اپنے شوہر کا دیکھا تھا وہ شہاب کے نام سے ہی تھا، اور وہ آئی ڈی کارڈ کسی بھی طریقے سے شہاب کے علاوہ کسی اور نام سے نہیں تھا۔ آئی ڈی کارڈ میں جو ڈیٹ آف برتھ یا دیگر معلومات دی گئی تھیں اس سے بھی منظور حسین کا کچھ تعلق ثابت نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ دونوں الگ شخصیات ہیں۔ صدف نے جب اس بات پہ مزید غور و فکر کیا تو اسے ایسا لگنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی باپ بھی اس قدر نہیں گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ہی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر کے رکھے اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرے جو کہ ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے اب اس کا ذہن تھوڑا تھوڑا صاف ہونے لگا تھا کہ ایک روز اسے محسن کا فون آیا۔ محسن وہی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا جو کہ انہی کے کالج میں پڑھتا تھا۔ اس نے صدف کو ملنے کے لیے کہا تھا، صدف اسے اچھے طریقے سے جانتی تھی، اس لیے صدف نے اس سے ملنے کی حامی بھر لی۔ شہاب صبح سے ہی نکل گیا تھا، اس لیے دوپہر کا وقت تھا جب یہ فون آیا تھا، اور صدف جو کہ اب گاڑی چلانا بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی، اس نے اپنے گھر سے کار نکالی اور اپنے اس کار پر بیٹھ کر کے محسن سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ صدف کی محسن سے ملاقات ایک چھوٹے سے ریستوران میں ہوئی جہاں پر بیٹھ کر کے انہوں نے ایک کپ چائے پی، اور ایسے میں محسن نے کچھ تصویریں جو تھی ایک لفافے میں بند وہ اس نے صدف کی طرف بڑھا دیں۔ محسن نے صدف کو کہا کہ یہ تصویریں تم اس وقت دیکھنا جس وقت تم اکیلی ہوگی، اور یہ تصویریں دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی کسی کو بلیک میل کرنا چاہتا ہوں یا خدا نخواستہ مجھے جو ہے وہ کچھ جو ہے برا لگا ہے، بس یہ ہے کہ ان تصویروں کو تم جب دیکھو گی تو تمہیں اس بات کا خود اندازہ ہوگا کہ یہ تصویریں میں نے تمہیں کیوں دی ہیں۔ میں ایک دوست ہونے کے ناطے، ایک ہمدرد ہونے کے ناطے تمہیں تصویریں دے رہا ہوں، باقی ان تصویروں کو تم لے جا کر کے علیحدہ میں دیکھنا، اور تمہیں جو ہے جو بھی پتہ چلے بس اپنی ذات تک محدود رکھنا، مجھ سے رابطہ کرنے کی یا بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں یہ جو کچھ بھی مجھے پتہ چلا ہے یا جو کچھ بھی یہ تصویروں میں نے کھینچا ہے یہ میں نے تمہیں بس بتا دیا ہے۔
اور یہ تصویریں میرے پاس اب کی نہیں ہیں، کچھ پرانی ہیں۔ کبھی کبھی میں نے سوچا کہ میں تمہیں یہ دے دوں، اور کبھی میں سوچتا کہ نہیں، مجھے نہیں دینی چاہیے، اس سے بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آخر کار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تصویریں تمہیں دے ہی دینی چاہیے۔ بہرحال ان تصویروں کو تم لے کر کے جاؤ، اور ان تصویروں کے ذریعے سے تم اپنے آپ پر، اپنے گھر پر اور اپنے معاملات پہ نظر رکھ سکو گی۔ کم از کم تمہیں پتہ ہوگا کہ تم کسی دھوکے کے اندر نہیں رہ رہی ہو۔ صدف کو محسن کی باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ بہرحال اس نے وہ لفافہ جس میں تصویریں تھیں رکھ لیں اور چائے پی کر کے وہاں سے باہر نکل آئی۔ پارکنگ لاٹ سے اس نے گاڑی کو باہر نکالا اور گاڑی کو ایک مرتبہ پھر اپنے گھر کی طرف موڑ دیا۔ اسے پتہ تھا کہ شہاب نے شام سے پہلے نہیں آنا، اور وہ ابھی 15-20 منٹ میں اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ یہی ہوا کہ وہ اپنی کوٹھی پہنچی، اس نے کار کو پورچ میں کھڑا کیا اور پھر وہ اپنے گھر کے اندر آ گئی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، اس نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے کچھ کھا لیا جائے، پھر اس کے بعد اطمینان سے وہ ان تصویروں کو نکال کر کے دیکھے گی۔ اگرچہ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان تصویروں کو نکال کر کے دیکھ لے، لیکن اسے بھوک لگ رہی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد اس کا شاید دل ہی نہ کرے کہ وہ کھانا کھائے، لہٰذا اس نے ایسا کیا تھا کہ پہلے اس نے کھانا کھا لینا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ اگر کوئی بھی پریشانی کی بات تھی تو وہ چاہتی تھی کہ پہلے وہ کھانا کھا کے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر مضبوط کر لے، اور اس کے بعد وہ اس بارے میں سوچے۔ اس نے اس لفافے کو کھانا کھانے کے بعد اوپن کرنا تھا، لہٰذا اس نے پہلے جی بھر کے کھانا کھایا۔ اچھے طریقے سے اس نے چائے کا ایک کپ بنا کر کے لیا، جس کی اسے شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ چائے پینے اور کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر کے اپنے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح سے اندر سے بند کیا، اور اس کے بعد وہ اپنے بستر پر آ کر کے بیٹھ گئی۔ اب اس نے اس خاکی رنگ کے لفافے کو کھولا، جس میں اس سے کچھ 8 سے 10 تصویریں ہونے کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ لفافہ تقریباً اتنا ہی موٹا تھا کہ اس نے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس میں کم سے کم 8 سے 10 تصویریں موجود ہیں۔ اب اس نے وہ تصویریں اپنے سامنے کھولیں۔ جیسے ہی اس نے تصویریں کھولی، پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پھر اس نے ایک کے بعد ایک تصویر دیکھنی شروع کر دی، اور جب اس نے 10 کی 10 تصویریں جو کہ اس لفافے میں موجود تھی دیکھ لیں، تو اس کے اندر اب ایک بونچال سا آ چکا تھا، ایک طوفان تھا جس سے وہ گزر رہی تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کے جذبات جوان تھے، اس کے اندر خون کی گردش تھی، اسے غصہ آتا تھا۔ وہ ایک صحت مند لڑکی تھی جو کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہی تھی۔ یہ تمام کی تمام تصویریں جو کہ محسن نے اسے دی تھیں، ربیہ کی تھیں، اور ربیہ اس وقت ان تمام تصویروں میں شہاب کے ساتھ تھی۔ ان دونوں کا والہانہ پن اس بات کے اوپر تھا کہ دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، دونوں کے معاملات کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ ہیں۔ وہ ان تمام تصویروں میں ایسے پوز میں یا ایسے سسٹم میں تھے کہ جن کو دیکھ کر کے لگتا تھا کہ یہ صرف جیجا اور سالی نہیں ہے، بلکہ ان سے زیادہ ان کے اندر کوئی آپس میں بات ہے جو کہ چل رہی ہے۔ تصویریں کوئی گندی نہیں تھیں، ایسی نہیں تھیں کہ جس میں کوئی خدا نہ خواستہ کچھ غلط کام ہو رہا ہو یا کوئی غلط تصویر ہو، لیکن وہ تصویریں پارک میں، ہوٹلوں میں اور پھر مختلف جگہوں پر کھینچی گئی ایسی تصویریں تھیں کہ جن میں دونوں جیجا سالی کے درمیان کافی زیادہ والہانہ پن تھا، اور یہ والہانہ پن ظاہری بات ہے کہ ایک جیجا اپنی سالی کے ساتھ یا ایک سالی اپنے جیجا کے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ ان تصویروں کے بلبوتے پر محسن نے شاید یہ فیصلہ کیا تھا کہ جیجا اور سالی کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی ہے، اسی لیے اس نے یہ تصویریں کسی نہ کسی طور پر لے لی تھیں، اور اب وہ تصویریں اس نے صدف کو دے دی تھیں۔ اس نے صدف کو باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ یہ تصویریں میں تمہیں بہت پہلے دے دینا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے گھر میں کسی قسم کا کچھ مسئلے مسائل پیدا ہوں یا ان تصویروں کو لے کر کے کچھ ایسی بات ہو۔ یہ بات واقعی اس کی سچ تھی، کیونکہ اب تو صدف کے دماغ میں بونچال آ چکا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا میری ہی اپنی بہن مجھے چیٹ کر رہی ہے؟ کیا وہ میرے شوہر کے ساتھ نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور یہ تصویریں کچھ غلط فہمی پر مبنی ہوں گی، یا پھر کوئی ایسا طریقہ کار کیا گیا ہوگا کہ جیسے آج کل نقلی تصویریں بن جاتی ہیں، کوئی ایسی محسن کو شاید کوئی ایسا ہوا ہوگا کہ محسن نے کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ تصویریں کوئی
جوڑ کر بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ محسن نے تو اس کے آگے نہ تو کسی رقم کا مطالبہ کیا تھا، نہ تو محسن جو ہے وہ اس قسم کا لڑکا تھا، اور نہ ہی محسن کے اندر اس قسم کی عادتیں پائی جاتی تھیں۔ اس کا مطلب ان تمام باتوں کے چلتے یہی تھا کہ جو بھی یہ تصویریں تھیں یہ نہ صرف کہ ایک حقیقت تھی بلکہ بالکل یہ 100% سچ تھا۔ اب اس سچ کا خلاصہ صرف ایک ہی شخص کر سکتا تھا اور وہ خود ربیہ تھی۔ صدف کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر وہ ربیہ سے رابطہ کرے گی تو ربیہ صدف سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گی۔ ربیہ نے اگر کچھ کیا ہوگا تو وہ اپنی بہن کے آگے اس بات کو رکھ نہیں سکے گی، اور وہ اپنی بہن کے آگے جھوٹ نہیں بول سکے گی۔ اسے اپنی بہن سے بے حد محبت تھی، لیکن داؤ پر اس کا شوہر لگا ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنی بہن کو فون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اسی وقت ربیہ کا نمبر ڈائل کیا اور ربیہ کو فون کرنے لگی۔ تیسری چوتھی بیل پر ربیہ نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے ربیہ کی چہچہاتی ہوئی ہنسی سے بھرپور آواز سنائی دی، لیکن اس طرف سے صدف نے بالکل سنجیدہ لہجے میں بات کی تو وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ وہ اپنے بہن کی مزاج آشنا تھی، اپنی بہن کو اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، اس لیے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا، جی باجی کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں پریشان لگ رہی ہیں؟ مجھے بتائیے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں۔ صدف نے کہا، نہیں ربیہ، ایسا ہے کہ تم میرے گھر کے قریب ایک پارک ہے، وہاں پر آ جاؤ، میں تم سے وہاں ملنا چاہوں گی۔ ربیہ نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، میں نے اس پارک کو دیکھا ہوا ہے، میں وہاں پر آ جاتی ہوں۔ ابھی بھی دوپہر ہی تھی اور شہاب کے آنے میں بڑا وقت تھا۔ شہاب نے رات گئے آنا تھا، لہٰذا ایک مرتبہ پھر صدف گھر سے نکلی۔ اس بار بھی اس نے گاڑی لی تھی اور پھر اس نے اس گاڑی کو اس پارک کے پاس لے جا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس پارک تک پہنچنے میں صدف کو زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا، وہ 5 منٹ میں ہی اس پارک کے پاس پہنچ گئی تھی۔ پھر وہ اس پارک میں داخل ہو گئی اور ایک بینچ کا انتخاب کر کے وہاں پر بیٹھ گئی۔ قریب آدھے گھنٹے کے بعد اس نے ربیہ کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ربیہ اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت لباس میں تھی جو کہ اس کا پسندیدہ لباس تھا، اور دونوں بہنوں کو ہی ایسا لباس بہت پسند تھا۔ ایسا لباس صدف کے پاس بھی موجود تھا۔ ربیہ آ کر کے صدف کے پاس بیٹھ گئی کیونکہ اس نے صدف کو دیکھ لیا تھا۔ پھر دونوں بہنیں آپس سے اچھی طرح سے ملی اور اس کے بعد ربیہ نے اس بات کو نوٹس کر لیا کہ صدف کا موڈ بے حد خراب ہے۔ بہرحال ربیہ نے اب صدف سے اس بارے میں پوچھا کہ باجی کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے اور کس لیے موڈ خراب کر کے بیٹھی ہو؟ جو بھی بات ہے کھل کر کے بیان کرو۔ صدف نے کہا کہ ٹھیک ہے میری بہن، میں تمہیں کھل کر کے ہی ساری بات بتاؤں گی، لیکن اس کے جواب میں تم بھی مجھے ہر بات کھل کر کے بتاؤ گی، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ مجھ سے کچھ چھپاؤ یا جھوٹ بولو۔ ربیہ نے کہا، باجی کبھی جھوٹ بولا ہے یا کچھ چھپایا ہے؟ کبھی بھی کوئی بات تم نے پوچھی ہے تو میں نے ہمیشہ تمہیں سچ کہا ہے، اور تمہیں ہمیشہ میں نے سچ ہی بتایا ہے۔ اس لیے جو بھی بات پوچھنا چاہتی ہو بے دھڑک ہو کر کے پوچھو، اور میں تمہیں اس کے بارے میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، اور کچھ بھی میں تمہیں جھوٹ نہیں بتاؤں گی۔ اب تمام کی تمام تصویریں جو کہ اسی خاکی لفافے میں تھیں، وہ صدف نے اس لفافے سے نکال کر کے ربیہ کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ ربیہ نے ان تصویروں کو دیکھا اور پھر ایک ایک تصویر کو اچھے طریقے سے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ وہ ان تصویروں کو دیکھ کر کے اچھے طریقے سے ساری بات سمجھ چکی تھی اور اسے صدف کی ناراضی کا مطلب بھی سمجھ آ گیا تھا۔ ساری تصویریں دیکھنے کے بعد ربیہ نے ایک دفعہ پھر اسی خاکی لفافے میں ان تصویروں کو رکھا اور اب وہ اپنی بہن کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی، اس کی شوخی چہرے سے رخصت ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں تھوڑی پریشانی تھی جو کہ آ چکی تھی۔ اس نے اپنی بہن صدف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور تھوڑا سا روحانسا لہجہ بنا کر کے اس نے اپنی بہن کو کہا کہ باجی یہ سچ ہے، یہ واقعی جو کچھ بھی ان تصویروں میں بتایا یا دکھایا گیا ہے یہ سچ ہے، لیکن یہ بہت ہی کم ہے جو کہ ان تصویروں میں بتایا گیا ہے۔ اصل بات تمہیں میں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر کے اب ربیہ نے بولنا شروع کیا اور شہاب کے اور اپنے درمیان میں ہونے والی تمام باتوں کو اس نے اپنی بہن صدف کو کہہ سنایا، اور اس کے بعد اس نے بات کہاں پر ختم کی کہ جب امی نے بتایا کہ اس کی زندگی میں اس کی بہن ڈاکو بنی تھی جس نے اس کے شوہر کو لوٹ لیا تھا اور اس کا شوہر اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔
تو اس روز سے میں نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ آج کے بعد میں شہاب سے نہیں ملوں گی اور نہ ہی شہاب کے ساتھ کوئی واسطہ رکھوں گی۔ اس کے بعد میں نے باقاعدہ اس بات پر عمل کیا، اب چاہے قسم لے لو یا پھر میری بات پہ یقین کر لو، اب میرا نہ تو شہاب کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، نہ تعلق ہے، اور نہ ہی میں اس روز کے بعد امی کی بات سننے کے بعد اس بات کے لیے جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ میں بھی اپنی بہن کی زندگی میں وہی کردار ادا کروں کہ جو ہماری امی کی زندگی میں ہماری موسی شاہینہ نے کیا تھا۔ صدف ساری بات سن بھی چکی تھی، سمجھ بھی چکی تھی۔ اس بات کو صدف بھی جانتی تھی کہ کوئی انسان بھی کسی بھی وقت بہک سکتا ہے، غلطی یا گناہ کر سکتا ہے۔ کوئی انسان بھی اتنا نیک، اتنا شریف نہیں ہوتا کہ ایسے موقع ملنے پر بھی وہ اس کو فائدہ نہ اٹھائے۔ لہٰذا وہ وقتی طور پر شہاب کی دولت کو دیکھ کر کے بہک گئی تھی۔ صدف سوچنے لگی میں بھی تو اس کی دولت، شان و شوکت کو ہی متاثر ہو کر کے اپنی سے دگنی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کی تھی، ورنہ میں اگر عام حالات میں یہ ایک عام آدمی ہوتا تو کیا میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی؟ کیا میں اس کو اپنا شوہر بناتی؟ کیا میں اس کے ساتھ شادی کرتی؟ بالکل نہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایسا ہونا ناممکن تھا۔ اس لیے صدف نے آگے بڑھ کر کے ربیہ کو گلے لگا لیا اور اس نے ربیہ سے کہا کہ ٹھیک ہے ربیہ، تم نے جو کہا وہ سچ ہے، میں تمہاری بات کا یقین کرتی ہوں اور میں نے تمہاری بات کو مان لیا، لیکن بس ایک بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا، ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھنا، جس طریقے سے تم نے اب شہاب سے دوری بنائی ہے اسی طریقے سے دوری بنا کر کے رکھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ میری مدد کرو، میں شہاب کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے والدین کون ہیں، اس کی اصلیت کیا ہے، کیونکہ اس روز کی امی کی بات سن کر کے میں ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھ گئی ہوں۔ مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگنے لگا ہے کہ اگر شہاب ہی منظور حسین ہوا تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس نے اپنی ہی بیٹی کو اپنے نکاح میں رکھا ہے، تو پھر اس شخص کی اصلیت کو سامنے لانا یا اس شخص کے بارے میں پتہ کرنا یہ ہم دونوں کا کام ہے۔ تم یہ پتہ کرنے کی کوشش کرو کہ شہاب جب پاکستان سے باہر گیا تھا اس سے پہلے کی اس کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو کہ یہ کون ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ڈھونڈنے کی کوشش کرو، کوئی ایسا رشتہ دار جو کہ اس وقت کا رشتہ دار ہو جو کہ آج ہمیں مل جائے، جو شہاب کے بارے میں جانتا ہو۔ شہاب جب دبئی سے واپس آیا تھا اس وقت تو وہ شہاب تھا، لیکن وہ دبئی جانے سے پہلے کیا تھا، اس بارے میں پتہ کرو۔ ربیہ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے باجی، تم سمجھتی ہو کہ نہ تو ہمارے پاس اتنے اخراجات ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ میں ان معاملات میں جو ہے وہ کچھ زیادہ تجربہ رکھتی ہوں۔ یہ بات میں بھی اس روز سن کر کے چونک گئی تھی کہ جب امی نے یہ بات بتائی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس بات کو جانچنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن ایک کام ہو سکتا ہے، وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں وہ کام تم زیادہ بہتر کر سکتی ہو۔ ربیہ نے یہ بات صدف کو کہی تھی اور صدف نے کہا کہ کون سی ایسی بات ہے جو کہ میں زیادہ بہتر کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک بات ہے، محسن جو کہ ہمارے کالج میں پڑھتا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ تمہاری بات نہیں ٹالتا، وہ تمہیں بہت مانتا ہے۔ شاید مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ محسن تمہیں پسند بھی کرتا تھا، لیکن جب تم نے شہاب سے شادی کی تو وہ اپنے جذبات کو اپنے اندر ہی اندر دبا کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے، بس یہ میری ایک جو ہے وہ ذہنی سوچ ہے، بس ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اگر تم اس سلسلے میں محسن سے بات کرو تو محسن جو ہے وہ نہ صرف کہ ایک کھاتے پیتے گھر سے ہے، بلکہ اس کے والد صاحب ایک بڑے سرکاری عہدے پر ہیں۔ ایسے لوگوں کے پولیس اور دیگر معاملات میں بڑے تعلق ہوتے ہیں۔ محسن کا ہو سکتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ ہو کہ جن کا تعلق پولیس سے یا پھر دیگر ایسے محکموں سے ہو کہ جہاں سے ہمیں شہاب کی زندگی کے بارے میں مکمل ڈیٹا مل سکے۔ شہاب کب شہاب بنا، کب یہ شہاب تھا، یا شہاب بننے سے پہلے یہ کچھ اور تھا یا نہیں تھا، منظور حسین اور شہاب میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو تمہیں صرف اور صرف محسن ہی پتہ کرا کے دے سکتا ہے۔
ربیہ کی بات معقول تھی۔ محسن واقعی ایک بڑے سرکاری افسر کا بیٹا تھا اور کسی بھی لحاظ سے ہر اس قسم کے معاملات کا پتہ کرا سکتا تھا۔ پھر صدف نے ربیہ کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ تصویریں بھی تمہاری جو کھینچی گئی ہیں یہ محسن نہیں کھینچی ہیں اور محسن نہیں یہ تصویریں صدف تک پہنچائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن اگر تصویریں کھینچ سکتا ہے تو محسن باقی کے کام بھی کروا سکتا ہے۔ لہٰذا دونوں بہنوں نے وہاں سے اس بات کے ساتھ رخصت لی کہ وہ بہت جلد شہاب کے بارے میں مکمل معلومات کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گی اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ شہاب یا منظور حسین اگر ایک ہی شخص کے دو نام نکلے تو پھر یہ بات طے ہو جائے گی کہ دونوں ہی جو ہیں انہوں نے بہت بڑا فراڈ کیا ہے، اور پہلے کا فراڈ تو اس قدر زیادہ بھیانک نہیں تھا۔ چلو کوئی نہ کوئی انسان کہیں نہ کہیں بہک جاتا ہے، اپنی بیوی کے علاوہ اپنی سالی کے ساتھ تعلق قائم اس نے کر لیا تھا، لیکن پھر آج کے دور میں اسے اس بات کا اگر علم ہو، وہ جانتا ہو کہ یہ میری بیوی سے میری بیٹی ہے اور یہ میری اولاد ہے، اور اس کے ساتھ وہ باقاعدہ سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو گزارے اور اس طریقے سے اس کا شوہر بن کے رہے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو نہ تو آج کے دور میں معاف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں شہاب سے ایک تفصیلی ملاقات ضروری تھی، لیکن آج ظاہری بات ہے کہ صدف نے دو بار دو لوگوں سے ملاقات کر لی تھی۔ ایک تو وہ محسن سے ملاقات ضروری تھی، ایک تو وہ محسن سے مل آئی تھی اور ایک وہ آج ربیہ سے آ کر کے ملی تھی۔ اب وہ کسی اور سے فی الحال ملنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک آدھ دن کا وقفہ ڈال کر کے جب دیکھے گی کہ شہاب کسی کام کے لیے گیا ہے اور اس کے آنے میں آج دیر ہے تو وہ محسن سے ایک ملاقات کرے گی۔ اس نے محسن سے ملاقات کے لیے بھی اسی پارک کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ اس پارک سے زیادہ 5 منٹ کے اندر وہ اپنے گھر تک پہنچ جاتی تھی، اور اس پارک میں آمد و رفت بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ خاص طور پر دوپہر کے وقت تو یہاں پر لوگ نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے۔ اگر وہ کل یا پرسوں کسی بھی وقت محسن کو یہاں پر بلا لے، محسن کے پاس بھی گاڑی تھی، ظاہری بات ہے کہ جہاں پر وہ رہتا تھا 15-20 منٹ میں وہ اس پارک تک پہنچ سکتا تھا۔ اسی طریقے سے 5 منٹ میں یہ بھی یہاں اس پارک تک آ جاتی اور دونوں یہاں پر بیٹھ کر کے اگر اس موضوع پر گفتگو کرتے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ ضرور ہو سکتا تھا۔ صدف نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی باقی ساری زندگی گزارتے کہ جس کے اوپر اسے شبہ ہو کہ وہ اس کا باپ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کا باپ ہو۔ پتہ نہیں کہ اب وہ اس کا باپ تھا یا نہیں تھا۔ منظور حسین میں اور شہاب میں بس یہیں پر آ کر شک تھا کہ اس کی ماں نے، یعنی کہ صدف کی ماں نے ان دونوں کو آواز اور لب و لہجے سے شناخت کیا تھا، اور اس کے علاوہ قد کاٹھی اور جسم باڈی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ تقریباً ایک جیسی ہی ہے۔ یہ اتنی معمولی باتیں نہیں تھی کہ جنہیں نظر انداز کر دیا جاتا، اس لیے صدف نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل یا پرسوں جیسے ہی اسے وقت ملے گا محسن کو اپنے پاس سے بلائے گی اور پھر وہ محسن سے بیٹھ کر کے ساری بات کرے گی۔ اگر محسن اس کا خیر خواہ تھا تو وہ بھی محسن سے ہر بات کر سکتی تھی، اسے بتا سکتی تھی کہ وہ کس مصیبت یا کس چنگل میں پھنس چکی ہے، بس اس کے بارے میں اسے پتہ کرنا ہے۔ محسن سے زیادہ وہ اب اعتبار کسی پر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ محسن ایک ایسا شخص تھا جس نے ربیہ والے معاملے میں نہ تو کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ کا سہارا لیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ایسی اوچھی حرکت کی تھی جیسے کہ کوئی ایسے تھرڈ کلاس لوگ کرتے ہیں۔ وہ ایک انتہائی نفیس سلجھا ہوا پڑھا لکھا لڑکا تھا اور اس سے اچھی بات کی ہی توقع تھی، اور اس نے اپنی اچھے ہونے کا باقاعدہ ثبوت دیا تھا۔ صدف ربیہ سے مل کر کے گھر آ گئی تھی اور اب اس کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ وہ ایک آدھ دن میں محسن سے ملاقات کر کے اس بارے میں پتہ کرانے کی کوشش کرے گی۔ لہٰذا اب وہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گئی اور اس نے اس بات کو جو ہے وہ کل پر ڈال دیا کہ اب کل یا پرسوں جیسے ہی موقع ملے گا وہ محسن سے ایک ملاقات کرے گی اور پھر اس بات کا خلاصہ کرے گی۔ ربیہ کی یہ صلاح واقعی اسے پسند آئی تھی
کہ محسن ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے والد کے بڑے بڑے سرکاری عہدیداروں سے تعلقات ہیں، اور وہ بڑے آسانی کے ساتھ ساری ہسٹری کا پتہ کر لے گا، اور اگر وہ ساری ہسٹری پتہ کرے گا تو محسن ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو انہیں شہاب کے بارے میں مکمل معلومات دے سکتا ہے۔ لہٰذا اب محسن ہی ایک ایسا شخص تھا جو کہ شہاب کے بارے میں مکمل معلومات دے سکتا تھا، اور محسن ہی ایک ایسا لڑکا تھا جو کہ اس وقت ان کے کام آ سکتا تھا۔ صدف گھر آ چکی تھی اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگلے 1-2 دن بالکل ایسے گزرے کہ شہاب گھر سے کچھ دیر کے لیے نکلتا تو تھوڑی دیر میں ہی واپس آ جاتا۔ اسے کچھ زیادہ ایسا کام نہیں تھا کہ وہ گھر سے باہر اپنا وقت گزارتا، اس لیے صدف بھی مجبور تھی کہ اس نے نہ تو محسن سے رابطہ کیا اور نہ ہی ربیہ سے اس نے اس سلسلے میں کوئی بات کی۔ اور پھر اسی طریقے سے تیسرے دن ایک ایسا وقت آیا کہ شہاب نے شہر سے باہر جانے کا اعلان کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ شہر سے باہر جا رہا ہے اور رات تک واپس آ جائے گا۔ وہ جب بھی بتا کر کے جاتا تھا بالکل ایسا ہی ہوتا تھا، اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کہ وہ بتا کر کے گیا اور وقت سے پہلے آ گیا۔ زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ وہ وقت سے تھوڑا لیٹ آتا تھا۔ اگر اس نے رات تک یا شام تک آنے کا کہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدھی رات کو واپس آئے۔ لہٰذا وہ شہر سے باہر چلا گیا تھا، اور اب صدف کو اس بات کا اطمینان ہی اطمینان تھا کہ وہ آدھی رات تک واپس آئے گا۔ لہٰذا صدف نے اس بات کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے موبائل نمبر سے محسن کا نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف سے گھنٹی بجتی رہی اور پھر محسن نے اس کال کو ریسیو کر لیا۔ محسن نے جیسے ہی فون اپنے کان سے لگایا، صدف کی آواز اس کے کانوں میں ابھری۔ اس نے ایک لمحے میں صدف کو پہچان لیا، شاید نمبر سیو تھا یا وہ صدف کی آواز کو ویسے ہی جانتا تھا۔ لہٰذا اس نے صدف سے فون کا مقصد پوچھا تو صدف نے اسے ملنے کے لیے پارک میں بلایا۔ اس پارک کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ وہ بھی جانتا تھا، ایک ہی شہر میں رہتا تھا، اس لیے اس پارک کی معلومات اسے بھی تھی۔ اس نے صدف سے خیریت پوچھی تو اس نے کہا ملنے پر ہی بتاؤں گی، بہرحال تم جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکے اس پارک میں مجھے ملو۔ اس وقت دوپہر کے 10 بج رہے تھے، یعنی ابھی صبح کا ہی ٹائم سمجھا جا سکتا تھا۔ لہٰذا وہ پارک میں چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ ہی اسے لگے تھے اپنے گھر سے پارک تک جانے میں۔ جب وہ پارک میں پہنچی تو وہ پارک میں داخل ہوئی اور اسی بینچ پر جا کر بیٹھ گئی جہاں پر وہ اکثر بیٹھا کرتی تھی، جہاں پر اس کی ربیہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد اس نے دیکھا ایک بڑی سیاہ رنگ کی گاڑی جو ہے وہ پارک کے دروازے کے بالکل پاس آ کے رکی ہے۔ پھر اس گاڑی کو باقاعدہ وہاں پر ایک جگہ پارک کیا گیا ہے۔ وہ گاڑی کو پہچانتی تھی، اسے پتا تھا کہ یہ گاڑی محسن کی ہے۔ محسن اس گاڑی سے اترا۔ اس نے ایک انتہائی پیاری سی جینز کی پینٹ کے اوپر ایک ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، آنکھوں پر اس کے چشمہ تھا اور وہ اپنے چہرے مہرے سے ہی انتہائی ذہین نوجوان لگ رہا تھا۔ وہ اس پارک میں داخل ہوا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ سیدھا اس بینچ کے قریب آ گیا جہاں پر اس وقت صرف اکلوتی صدف بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ پارک میں اور بندے نہ ہونے کے برابر تھے، اور پارک بھی کوئی یہ زیادہ بڑا نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا پارک تھا جو کہ عموماً زیادہ تر فیملیز کے بیٹھنے کے لیے یا پھر کچھ تھوڑے بہت جھولے لگے ہوئے تھے جو چھوٹے بچوں کے لیے یہاں پر لگائے گئے تھے۔ وہ صدف کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے صدف کو سلام کیا اور صدف سے سلام کا جواب دینے کے بعد صدف نے اس سے کہا کہ بھئی محسن، ایسا ہے کہ تمہیں یہاں پر بلانے کا مقصد ہے جو کہ میں تمہیں پوری ڈیٹیل سے بتاتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تم نے اس مقصد کے اوپر کام کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پہلے میرے پاس وعدہ کرو کہ جو بھی کام ہے اگر کر سکتے ہو تو تبھی میں تمہیں بتاؤں، اور تم میری مدد کرو گے تو تب ہی میں تم سے ذکر کروں۔ اب محسن نے کہا کہ ایسا ہے محترمہ کہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کی بات کو کبھی ٹالا نہیں ہے، اور آپ کا حکم ہمیشہ سر آنکھوں پر رہا ہے۔ لہٰذا آپ بات کیجئے، جو بھی بات مجھ سے ہو سکے گی میں انشاءاللہ تعالی وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے مکمل طور پر کام کروں گا اور آپ کی جو بھی مدد ہو سکے گی کروں گا۔ اب صدف نے اسے ساری تفصیل بتانی شروع کر دی۔ ربیہ کے بارے میں بھی اس نے اسے ساری بات کھل کر کے بتا دی، اور پھر اس نے اپنی ماں والی کہانی بھی اسے سنا دی اور اسے بتایا کہ مجھے شک ہے کہ منظور حسین ہی شہاب ہے اور شہاب ہی منظور حسین ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ منظور حسین ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا، لیکن اس کا آواز لہجہ ڈیل ڈول ایسا تھا، لیکن شکل مختلف تھی۔
اور یہ جو شہاب ہے اس کے پاس پیسہ ہے، آواز شکل مختلف علیحدہ ہے، لیکن اس کی آواز، لہجہ، قد و قامت سب کچھ وہی ہے جو کہ میری ماں بتاتی ہے۔ تمام بات کو سننے کے بعد محسن تو سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا صدف یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ اگر یہ واقعی میں سچ ثابت ہو جاتی ہے اور ہم اس کو کل کو سچ پروف کر دیتے ہیں کہ منظور حسین اور شہاب ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس شخص کی نہ تو کوئی دنیا رہے گی نہ کوئی آخرت رہے گی۔ تمہیں تو نہیں گناہ ہوگا کیونکہ تم نے تو ظاہری بات ہے کہ ایک شخص کے ساتھ شادی کی ہے اور تمہیں تو اس کی اصلیت کا پتہ ہی نہیں تھا، اور تمہاری ماں نے بھی جو بات کی ہے وہ خدشات پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے ایسا میں نہیں جانتا۔ لہٰذا ایسا ہے کہ اب اس بارے میں کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک ہی طریقہ کار ہے اور ایک طریقہ کار یہی ہے کہ اس شخص کے بارے میں مکمل اس کی ہسٹری نکلواؤں۔ بس مجھے صرف اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ سکینہ، تمہاری موسی شہینہ اور تمہاری والدہ سکینہ اور منظور حسین والا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کے بعد یعنی یہ واقعہ کب پیش آیا تھا، پھر اس کے بعد تمہیں جو شہاب نے بتایا تھا اس کے مطابق سے وہ کب بیرون ملک کے لیے گیا، اس نے کون سے ملک کا رخ کیا، کہاں پر اس نے پیسہ کمایا، کہاں وہ رہا، کہاں اس نے زندگی گزاری، اس تمام باتوں کی ڈیٹیل کو مجھے پتہ کروانا ہوگا۔ اس کے لیے اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی اس کی مکمل ہسٹری مجھے نکلوانی ہوگی، جس کے لیے مجھے ظاہری بات ہے کہ ٹائم لگے گا اور مجھے اس کے لیے پورے طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ ایئرپورٹ پر ریکارڈ ہوگا جو کہ مجھے نکلوانے ہوں گے، جس میں مجھے منظور حسین اور شہاب کا فرق پتہ چل جائے گا۔ مجھے وہ ملک، جس ملک میں یہ گیا تھا، جہاں سے اس نے رقم کمائی، جس ملک میں یہ رہا، کہ اس ملک میں کیا کیا کرتا رہا، کس کس طریقے سے رہا، اس کے بارے میں بھی مکمل معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ بس یہ ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام 2-4 دن میں ہو جائے گا، میں بس تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام میں تمہیں کر دوں گا۔ اس کے لیے تم کم سے کم بھی مہینہ بھر اپنے ذہن میں رکھو، اور ہاں ایک بات یاد رکھو، کوشش کرنا کہ ربیہ سے کم ملاقات کرنا، اپنے گھر کم جانا، مجھ سے بھی رابطے میں کم رہنا، کیونکہ اگر یہ واقعی میں ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہے یا اتنا بڑا گناہ کر کے یہ بے فکر ہو کر کے گھوم رہا ہے، تو پھر ایک بات اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لو کہ اس انسان سے جتنا زیادہ اپنے معاملات کو چھپاؤ گی اتنا زیادہ بہتر رہو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ان معاملات کو اس کے اوپر ظاہر کرو اور کل کو ہمارے لیے کوئی پریشانی کھڑی ہو۔ اسے اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے کہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں یا اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ بالکل نارمل زندگی اس کے ساتھ اسی طریقے سے گزارو کہ جیسے پہلے گزارتی چلی آ رہی ہو۔ کوشش کرو کہ ربیہ سے یا اپنی ماں سے بھی اس بارے میں بات مت کرو، کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر اس سے اس بات کی بھنک بھی لگ گئی تو ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ محسن کی بات میں واقعی دم تھا، اس نے جو کہا تھا اس پہ صدف نے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محسن نے ساری باتیں نوٹ کر لی تھیں، باقاعدہ اس نے ایک کاغذ پیڈ نکال لیا تھا جس پہ اس نے تمام موٹے موٹے نکات کو اچھے طریقے سے لکھ لیا تھا۔ جو معلومات صدف نے شہاب کے بارے میں اسے دی تھی اسے بھی اس نے نوٹ کر لیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے شہاب نے بھی اسے اپنے بارے میں ایک کہانی سنائی تھی، اپنے باہر کے ملک جانے کا، کمانے کا، سب کچھ، واپس آنے کا سب کچھ بتایا تھا، اور تمام پراپرٹیز جو بھی لین دین کی گئی تھی، ظاہری بات ہے وہ بیرون ملک سے واپس آنے پر لین دین کی گئی تھی۔ لہٰذا پراپرٹی کس کے نام پر تھی، نام کیا تھا، گھر کس کے نام پر تھا، دکانیں کس کے نام پر تھیں، شناختی کارڈ پہ کیا نام تھا، شناختی کارڈ کب بنا، آئی ڈی کارڈ کس نے بنایا، کہاں کہاں سے کیا کیا ہوا، یہ ساری معلومات لینی تھی، ایئرپورٹ پہ جا کر کے پتہ کرنا تھا۔ یہ تمام کام ظاہری بات ہے کہ اس قدر آسان نہیں تھے، لیکن محسن نے ان کاموں کا بیڑا اٹھایا تھا تو وہ ان کاموں کو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک رانگ نمبر سے شروع ہونے والی یہ کہانی اب کہاں تک آ پہنچی تھی۔ ایک رانگ نمبر پہلے محبت میں بدلا، پھر وہ محبت شادی میں بدلی، اور پھر اس میں غلط فہمی پیدا ہو گئی۔
یہ غلط فہمی کس حد تک درست تھی، یا پھر یہ غلط فہمی ہی تھی؟ کیا وہ اس کا باپ تھا یا نہیں تھا؟ کیا وہ واقعی میں اس کا شوہر تھا؟ اس کا منظور حسین کے ساتھ کچھ واسطہ یا تعلق تھا، یا پھر محض جسامت اور باڈی اور زبان اور لہجہ ایک جیسا ہونے کی وجہ سے ایک شخص پر شک کیا جا رہا تھا، اور باقی اس کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا یا ایسی بات نہیں تھی؟ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ اب محسن نے پتہ کرنی تھیں، اور محسن نے اس بات کا مکمل تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس بارے میں مکمل انفارمیشن حاصل کرے گا۔ صدف ایک دفعہ پھر محسن سے مل کر گھر آ گئی تھی، اور محسن اپنے گھر کو روانہ ہو گیا تھا۔ صدف نے اس بات پر حرف بہ حرف عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ نہ تو وہ اب اس بارے میں اپنی والدہ سے بات کرے گی، نہ ہی وہ اس بارے میں ربیہ کو کچھ بتائے گی، نہ ہی وہ فون استعمال کرے گی اس سلسلے کو لے کر کے، اور نہ ہی وہ میسج واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرے گی۔ وہ اس بات کو جس قدر زیادہ پوشیدہ رکھے گی، یہی بات اس کے اور اس کے معاملات کے لیے مفید ہے۔ محسن واقعی کام کرنے والا لڑکا تھا۔ اس نے صدف کے پاس سے آتے ہی اپنے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے تھے۔ اس نے ایسے بہت سے سرکاری عہدیداروں سے، لوگوں سے رابطے شروع کر دیے تھے کہ جو ان محکموں سے وابستہ تھے کہ جن محکموں سے اسے اپنی مرضی کی معلومات چاہیے تھی۔ اسے یقین تھا کہ مہینے بھر کے اندر وہ ساری معلومات اکٹھی کر لے گا۔ اگرچہ یہ کام وہ چند روز میں بھی کر سکتا تھا، لیکن 1 ماہ کا عرصہ اس نے اس لیے لیا تھا کہ وہ تمام تر باتیں پورے ثبوت کے ساتھ صدف کے سامنے پیش کرے، تاکہ صدف ان باتوں کے ثبوت کی بنا پر جو ہے وہ شہاب کو بے نقاب کر سکے۔ پتہ نہیں وہ اس کا باپ تھا یا کوئی اور۔